محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ مومنون کا رکوع نمبر 6 اور 18ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 6، اور یہ سورہ مومنون کا آخری رکوع ہے۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون، قل کہہ دیجئے، ربی اصل میں تھا ربی اے میرے رب، اما اصل میں تھا اما کا معنی ہوتا ہے یا تو، اما ترینی ارا یری اراءتن ارآیا یرئیو ارآن اصل میں تھا، تو نون تاکید کے لیے اما ترینی، اے اللہ اگر تو مجھے دکھا دے، ما توعدون، سوری یہ اما جو ہے نا یا تو کے معنی میں نہیں ہے، اما اصل میں تھا ان کا معنی اگر، اور ما زائد ہے تو اما بنا دیا، تو یہ ان کے معنی میں، یعنی ان ترینی، اے اللہ اگر تو مجھے دکھا دے ما وہ چیز یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ربی پس اے میرے رب، فلا تجعلنی تو نہ بنا مجھے فی القوم الظالمین ظالم لوگوں میں، وَإِنَّا اصل میں اننا، اور بے شک ہم، علی اس بات پر، ان نوریہ کا کہ ہم دکھا دیں آپ کو، نورئیہ تھا نکریمہ کی طرح اصل میں، تو نکریمو اکرم یکریمو ہے نا، تو نورئیہ اس کو پڑھا جاتا ہے نوریہ کا، ہم دکھا دیں آپ کو، ماں وہ چیز نعیدہم جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، لقادرون لام تاکید کے لیے قادرون قدرت رکھتے ہیں، کیا مطلب؟ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم لقادرون قادر ہیں، عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ اس چیز پر کہ ہم آپ کو دکھا دیں، ماں وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ اے نبی جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، ہمیں قدرت ہے اس بات پر کہ ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں، یعنی علا کا تعلق قادرون سے ہے، یعنی انا قادرون علی ان نریک، اے نبی ہمیں قدرت ہے اس بات پر کہ ہم آپ کو دکھا دیں ماں وہ چیز نعیدہم جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یہ ترجمہ ہوگا۔ ادفع باللتی، آپ دور کیجئے، باللتی بالخصلۃ اللتی، خصلہ محذوف ہے، اس خصلت کے ذریعے، اس عادت کے ذریعے، اس طرز کے ذریعے، ہی احسن جو بہتر طریقہ ہے، جو زیادہ اچھا طریقہ ہے، کس چیز کو دفاع کیجئے؟ السیئہ برائی کو، یعنی اے نبی آپ برائی کو دور کیجئے اچھائی کے ساتھ، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی۔ نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں، بما یصفون ان باتوں کو جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، وقر ربی اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب، اعوذ بک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین شیطانوں کے وسوسوں سے، ہمز کہتے ہیں وسوسہ ڈالنا، حمزہ وسوسے کو، اور حمزات اس کی جمع۔ وَأَعُوذُ بِكَ اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ربی اے میرے رب، ان یحضرون اصل میں تھا یحضرونی کہ حاضر ہوں وہ شیاطین نی میرے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدہم الموت جب آ جاتی ہے ان کے پاس موت، یعنی ان کافروں میں سے کسی ایک کے پاس بھی جب موت آ جاتی ہے، قال تو یہ کہتا ہے، ربی اے میرے رب، ارجعون مجھے لوٹا دے، ارجعونی تھا اصل میں، رجع یرجع کا معنی لوٹانا، ارجعونی یا کو حذف کر دیا، یعنی یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے تو یہ کافر کیا کہتا ہے؟ اے میرے رب مجھے لوٹا دے، لعلی شاید کہ میں عمل کروں، صالحا اچھا عمل، یعنی عملا صالحا، فی ما اس زندگی میں، ترکتو جو میں نے چھوڑ دی ہے، جو میں زندگی چھوڑ کر آ رہا ہوں، تو مجھے ایک دفعہ مہلت دے دے تاکہ میں اس زندگی میں اچھا عمل کروں۔ کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمتن یہ محض ایک کلمہ ہے، انہا کا مطلب یہ جو بات اس کافر نے کی ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں نے دنیا پیچھے چھوڑی ہے میں اس میں اب نیک عمل کروں، اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمتن یہ تیری زبان سے نکلا ہوا یہ جو بات ہے، کلمتن ایک کلمہ ہے، یہ ایک کا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کلمتن کی تنوین سے، یہ محض ایک کلمہ ہے، ایک بات ہے، ہوا قائلھا جس بات کا یہ شخص کہنے والا ہے، ہوا کا مطلب وہ کافر جو مر رہا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے، قائل وہ قائل ہے ہاں اس کلمے کا، یعنی اس کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ تیری زبان سے کلمہ نکلا،
وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے بعد یعنی ان کافروں کی پھر کے بعد جو ہے نا جب یہ مر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کے پیچھے، ورا کہتے ہیں پیچھے کو، برزخن ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن تک یہ لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اس کے بعد ایک برزخ ہے، اور یہ برزخ کب تک چلے گی؟ جب تک یہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو کوئی نسب نہیں ہوگا ان کے درمیان. نسب کی جمع انساب، نسب رشتہ داری کو کہتے ہیں نا، تو انساب کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوں گی، یعنی ہوں گی تو صحیح لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہوں گی، کام نہیں آئیں گی. یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، ولا یتساءلون، اور نہ یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے یعنی ایک دوسرے کو پوچھیں گے. فمن ثقلت، پس وہ شخص کہ بھاری ہو گیا، ثقل یثقل ثقلا، بوجھ ہونا. کئی بار یہ لفظ بھی میں بتا چکا ہوں، کشش ثقل کا لفظ سنا ہوگا، گریوٹی کو کہتے ہیں، زمین یعنی ثقل بوجھ کو کہتے ہیں. تو بوجھ کی وجہ سے جو کشش پیدا ہوتی ہے اس کو کشش ثقل کہا جاتا ہے. فمن ثقلت موازینہ، جس کے موازین یعنی میزان ترازو کو موازین اس کی جمع، تو چونکہ بہت سارے اعمال لا کے رکھے جائیں گے نا تو وہ گویا اس کو بہت سارے وزنوں سے تعبیر کیا گیا ہے. تو پس جس شخص کے ترازو جھک گئے، مراد نیکیوں کے ترازو ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس یہ لوگ ہی کامیاب لوگ ہیں. ومن، اور وہ شخص خفت موازینہ، جس کے وزن کم ہو گئے، خفیفہ یخففو، جس کو خفہ یخفو پڑھا جاتا ہے، ہلکے ہو گئے یعنی نیکیوں کے ترازو مراد ہیں. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، پس یہ وہ لوگ ہیں، خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جو خسارے میں پڑ گئے اپنے نفس کی طرف سے. یہاں عن محذوف ہے، خَسِرُوا عن أَنفُسِهِمْ، اپنی جان کی طرف سے خسارے میں پڑ گئے یہ لوگ. فی جہنم خالدون، اور یہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ. تلفح وجوہہم النار، تلفح جھلسا دے گی ان کے چہروں کو النار، آگ. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں ہوں گے بگڑے ہوئے چہروں کے ساتھ. کالح کہتے ہیں بگڑا ہوا چہرہ، یعنی آگ کی وجہ سے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. الم تکن آیاتی، کیا نہیں تھی میری آیات، تتلا علیکم، تم پر تلاوت کی جاتی، فکنتم بہا تکذبون، پس تم تھے ان آیات کا انکار کرتے. یعنی اللہ کی طرف سے ان جہنمیوں کو یہ کہا جائے گا. قالوا، وہ جواب میں کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، شقوہ شقاوت، بدبختی، بدقسمتی، نامرادی، آپ مراد میں کامیاب نہیں ہوتے، اس کو بھی شقاوت کہا جاتا ہے. شقی کہتے ہیں بدبخت انسان. اے ہمارے رب، غالب آ گئی ہمارے اوپر شقوتنا، ہماری بدبختی، یعنی ہماری بدبختی ہم پہ دنیا میں غالب آ گئی تھی. وَكُنَّا، اور تھے ہم لوگ، قَوْمًا ضَالِّينَ، ایسے لوگ جو گمراہ تھے. ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، نکال دے تو ہمیں اس آگ سے. فَإِنْ عُدْنَا، پس اگر ہم دوبارہ لوٹے، عاد یعود، عودن کا معنی لوٹنا، اصل میں تھا عودنا، تو پڑھا جاتا ہے عدنا. اگر ہم دوبارہ لوٹے یعنی ان برائیوں کی طرف، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو بے شک ہم واقعی ظالم ہیں. قال، اللہ کہے گا، اخسؤوا فیہا، ذلیل ہو کر پڑے رہو اس آگ میں. اخسؤوا کا معنی رسوا ہو جانا، ذلیل رہو، ذلیل ہو کے پڑے رہو اس آگ میں. ولا تکلمون، لا تکلمونی تھا اصل میں، اور مجھ سے کلام مت کرو. انہو، یہی ہو ضمیر شان ہے، بے شک بات یہ ہے کہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں ایک فریق ایسا تھا، یقولون، جو یہ کہا کرتا تھا، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور بے شک تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ٹھہرا ڈالا ان کو مذاق. فاتخذتم اصل میں تھا اتخذتم، اکتسبتم کی طرح، تو ہم کا معنی ان کو، فاتخذتموہم، تم نے ٹھہرا ڈالا ان کو، سخریہ، سخریہ کہتے ہیں اصل میں تھا سخروین، پھر پڑھا جاتا ہے سخریہ، وہ چیز جس سے تمسخر کیا جائے، یعنی مذاق کی چیز جس سے لوگ کھیل تماشا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تم نے ٹھہرا لیا تھا ان لوگوں کو مذاق، حتیٰ، یہاں تک کہ انسوکم، ان لوگوں نے تمہیں بھلا دیا ذکری، میری یاد.
انسا نسی ینسا نسیانن کا معنی بھولنا، اور انسا ینسی انسان کا معنی بھلانا. تو انسوکم ان لوگوں نے بھلا دیا تم کو ذکری میری یاد، یعنی میری یاد سے تمہیں غافل کر دیا. تو لوگوں سے مراد یہ کہ ان لوگوں کے مذاق میں تم اتنا لگے رہے کہ ان کے مذاق اڑانے نے تم کو بھلا دیا. تو مجازاً لوگوں کی طرف نسبت کر دی ہے، گویا لوگوں نے ہی تمہیں، یعنی ان لوگوں کی وجہ سے تمہیں ایمان کی توفیق ہی نہ ملی کہ ان لوگوں میں ہی تم مس رہے اور انہی کا مذاق اڑاتے رہے. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ اور تھے تم لوگ، منہم ان لوگوں سے، تضحکون ہنسا کرتے تھے. ضحیک یضحک ضحکن کا معنی ہنسنا، تم ان سے ہنستے تھے. وَإِنِّي اچھا انی اور بے شک میں، جزیتہم میں نے بدلہ دیا ہے ان کو، جزا یجزی جزان، الیوم آج کے دن، بما صبروا اس صبر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا ہے، آج میں نے ان کو اس کا بدلہ دے دیا. انہم وہ بدلہ کیا دیا کہ بے شک یہی لوگ، ہم الفائزون یہی لوگ ہیں فائز، کامیاب ہونے والے. قال اللہ کہے گا، کم لبثتم بتاؤ کتنے دن ٹھہرے ہو تم، فی الارض زمین میں، عدد سنین سالوں کی گنتی میں. سنین سالوں کو کہتے ہیں، سن کہتے ہیں سال کو، اور سنین اس کی جمع، اور عدد کا معنی عدد یعنی شمار، یعنی سالوں کے شمار میں تم زمین میں کتنے عرصہ ٹھہرے ہو. تو عام آسان ترجمہ کیا ہوگا، زمین میں تم کتنے سال رہ کر آئے ہو. قالوا تو وہ جواب میں کہیں گے، لبثنا یومن ہم ٹھہرے ہیں ایک دن، او بعض یوم یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ. فاسأل العادین اصل میں تھا اسأل، فا کو لگا دیا تو ملا کے پڑھا جا رہا ہے. فاسأل پس تو اے اللہ پوچھ لے، عادین عدد یعدد کا معنی عدد یعدو پڑھا جاتا ہے گننا، عادین اصل میں تھا عادی دینا، زاربینہ کی طرح شمار کرنے والے. اے اللہ تو پوچھ لے شمار کرنے والوں سے. قال اللہ کہے گا، ان لبثتم نہیں ٹھہرے تم، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑا وقت، لو انکم کنتم تعلمون کاش کہ تم لوگ جان لیتے. یہ کاش کا مطلب یعنی اللہ کا کاش ہمارا والا کاش نہیں ہوتا، یعنی دنیا میں یہ تمہیں یہ بات پتہ چل جاتی تو اتنا دنیا سے دل نہ لگاتے. لو انکم کاش کہ تم لوگ، کنتم ہوتے تم ایسے کہ تعلمون اس حقیقت کو جان لیتے. افا حسبتم تو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا، حسب یحسب کا معنی گمان کرنا. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، افا حسبتم کیا، آ کا معنی کیا، فا کا معنی تو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا، انما کہ بے شک ہم نے، خلقناکم پیدا کیا تھا تم کو، عبثاً بیکار. عبث کام اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں عبث کام کر رہا ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی ہم تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا تھا، بیکار پیدا کر دیا تھا. وَأَنَّكُمْ اور تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ بے شک تم، الینا ہماری طرف، لا ترجعون لوٹائے نہیں جاؤ گے. فَتَعَالَى اللَّهُ پس بلند ہے اللہ تعالیٰ، الملک جو بادشاہ ہے، الحق برحق، یعنی اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ وہ ایسا فضول کام کرے. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، رب العرش الکریم وہ عزت والے عرش کا رب ہے. وَمَن يَدْعُو اور جو شخص پکارے گا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہًا آخر کوئی دوسرا معبود، کسی دوسرے معبود کو بھی، لا برہان لہو کوئی واضح دلیل نہیں ہے اس شخص کے لیے، بھی اس معبود کی یعنی اس معبود کے برحق ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے اس کے پاس. فَإِنَّمَا تو بے شک، حسابہ اس شخص کا حساب، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، یعنی رب اس سے حساب لے گا کہ تو نے خدا کے علاوہ کسی اور کو کیوں پکارا. انہو بے شک بات یہ ہے کہ، لا یفلح الکافرون کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے. وقل اور اے نبی آپ کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، اغفر معاف کر دے تو، ورحم اور رحم کر، وانت خیر الراحمین اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. یہ جی ہمارا رکوع نمبر 6 جو سورہ مومنون کا آخری رکوع ہے، اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. بہت اہم رکوع ہے اور گویا پوری سورہ مومنون کا یہ خلاصہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بار بار ایک ہی بات مشرکین کی طرف سے، عذاب کب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان کو دنیا میں قحط میں ڈالا، اس وقت بھی یہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. پھر جب ہم ان سے عذاب دور کرتے ہیں تو اور اترانے لگتے ہیں اور بار بار یہ عذاب کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ نے اس آخری رکوع میں عذاب کی، جو جہنم کا عذاب دیا جائے گا نا، اس کی ہولناکیاں بیان کی ہیں اور بتایا کہ اب تو یہ عذاب مانگ رہے ہیں.
لیکن جب یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو یہ اللہ سے مہلت مانگیں گے. اور جن لوگوں کا آج یہ مذاق اڑا رہے ہیں اہل ایمان کا، کل ان کو اس مذاق پہ حسرت اور افسوس ہوگا. اور پھر اس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور نبی کے ذریعے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو بتایا کہ عذاب ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے مانگی جائے، بلکہ عذاب ایسی چیز ہے جس سے پناہ مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کی جائے، نہ یہ کہ اس کو آپ مانگیں عذاب کو. تو اسی مضمون سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اے نبی، رب آپ کہہ دیجئے ربی اما ترینی ما یعدون، اے اللہ اگر تو دکھا بھی دے مجھے وہ عذاب جس کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب تو مجھے ظالموں میں شمار نہ کرنا، یعنی ہمیں اس عذاب سے بچا لینا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کی تو یہ سوچ ہوتی ہے، وہ عذاب مانگتے نہیں ہیں اور اللہ سے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کافر لوگ جس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ عذاب دکھا ہی نہیں، لیکن اگر تو نے دکھانا بھی ہے تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں اس عذاب سے بچا لینا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے پیغمبر کے ذریعے پوری امت کو دعا کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ میسج بھی دیا جا رہا ہے اہل کفر کو کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے پناہ کی دعائیں مانگتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. ہو سکتا ہے کسی کافر کو تعجب ہو کہ لو بھائی ہم تو عذاب مانگ رہے ہیں، عذاب تو آ نہیں رہا، الٹا یہ مسلمان اس عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، یعنی جس عذاب نے آنا ہی نہیں ہے تو یہ لوگ اس عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے ان کو بھی دھمکی دی کہ دیکھو ہم جو تمہیں حکم دے رہے ہیں نا اہل ایمان کو کہ عذاب سے پناہ مانگو، تو خوب سمجھ لو کہ اے نبی جس عذاب کا ہم وعدہ کر رہے ہیں وہ عذاب ہم دنیا میں آپ کو دکھانے پر قدرت رکھتے ہیں، ہم چاہیں تو دنیا میں وہ عذاب دکھا دیں ہم ان کو، تو اس لیے پناہ مانگنے کی چیز ہے عذاب. آگے اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی آپ ان کی برائی کو، ان کافروں کی جو برائی ہے نا اس کو اچھی خصلت کے ذریعے دور کیجیے، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیجیے. اصل میں یہ صورت مکہ میں ہے نا، مکہ میں مسلمان بہت کمزور تھے اور کافروں کے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات سے بہت زیادہ واسطہ پڑ رہا تھا. بعض دفعہ کافر ایسے الٹے الٹے اعتراضات کرتے کہ کسی مسلمان کا دل کرتا کہ وہ اس کا جو ہے نا وہ اس سے انتقام لے. ہم کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ کوئی آدمی ایسی بحث کر رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہوتا ہے، مضحکہ خیز باتیں کر رہا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کا منہ توڑ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کے ذریعے تمام صحابہ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ان کی بد کلامی، بد تہذیبی کا جواب بد تہذیبی سے نہیں دینا، بلکہ برائی کو آپ نے دور کرنا ہے احسن طریقے سے، جس کی تفسیر میں کہا گیا کہ نرم لہجے سے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس نہ طاقت ہے نہ قوت ہے. اگر ابھی مسلمانوں نے لڑنا شروع کر دیا اور انتقام لینا شروع کر دیا تو پہلے ہی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور پسنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ طاقتور یہ لوگ ہیں. تو ایک مطلب تو اس آیت کا یہ بیان کیا گیا. دوسرا یہ بیان کیا گیا ہے کہ شریعت کے لیے تو آپ انتقام لے سکتے ہیں، اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیں. تو دونوں کا حاصل ایک ہی ہوگا، کیونکہ شریعت آپ کو انتقام سے روک رہی ہے. انتقام لیا تو نقصان ہوگا آپ کو، اسلام دھستا چلا جائے گا. تو پھر ایسے موقع پہ انتقام لینا در حقیقت اپنے نفس ہی کے لیے انتقام لینا ہوتا ہے. تو اللہ نے منع کر دیا کہ آپ ان سے انتقام نہ لیں. اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اسلام ہمیں ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے چلنے کا حکم دیتا ہے. تو اس دور میں اللہ نے یہ نبی سے یہ نہیں کہا کہ آپ تلوار اٹھائیں اور ان کا قلعہ کما کر دیں اور ایک دم نظام کو الٹ دیں، پلٹ دیں، تبدیل کر دیں. نہ بھائی، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے. بلال حبشی کے رضی اللہ عنہ کے سینے پہ بڑے بڑے پتھر رکھے جا رہے ہیں، وہ اپنا اس ظلم سے نہیں بچ سکتے. اور مسلمانوں کو کہا جائے کہ کافر لوگ اگر تمہارے ساتھ زیادتی کریں تو تم بھی انتقام لو، تو یقیناً اس سے ظلم اور زیادہ بڑھ جاتا. تو جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جب بنی اسرائیل نے کہا نا یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہم عذاب میں ہی ہیں. فرعون نے تو اور عذاب اور ظلم بڑھا دیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو بس. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے. تو ہم نے صبر کرنا ہے. تو اسلام کا یہی حکم ہے کہ جہاں آپ کے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے، آپ کو یہ اگر خیال ہے کہ میں لڑا یا میں نے انتقام لیا تو اور زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو وہاں صبر کا حکم ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اس کی برکت سے اللہ نے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے ماحول سازگار کر دیا، اور وہاں
لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور وہاں مسلمانوں کو طاقت اور قوت ملنا شروع ہو گئی. تو اے نبی آپ اچھے طریقے سے ان کی برائی کا جواب دیجئے. نحن اعلم بما یصفون، جو باتیں یہ کر رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں بھی پتہ ہے یہ کیسے طنز کرتے ہیں، کیسے مضحکہ خیز باتیں کرتے ہیں، کیسے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ہم غافل نہیں ہیں ان چیزوں سے، اس کے باوجود ہم آپ کو صبر کا حکم دے رہے ہیں. تو یہ سوچ کے صبر کیا کریں کہ ہمارا رب ان تمام باتوں کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان جس کے لیے قربانی دے رہا ہو وہ قربانی دینے والے کو ہی نہ پتہ ہو تو اور زیادہ غم بڑھتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میرے لیے صبر کر رہے ہو، میں سب چیزیں دیکھ رہا ہوں. وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، بے صبری پر ہمیشہ شیطان مجبور کرتا ہے، غصہ دلاتا ہے اور کہتا ہے ہم کب تک صبر کریں گے. تو شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک درجے کی غیرت کے خلاف ہے کہ ہم انتقام ہی نہ لیں، ہم کوئی کمزور ہیں، ہم نے کیا ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، وہ جو مرضی کرتا چلا جائے، ہم چپ بیٹھے رہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کے جذبات کو ورغلاتا ہے اور ایسے موقع پہ آپ سے وہ کام کرا دیتا ہے جو رزلٹ اور اینڈ کے لحاظ سے آپ کے نقصان میں ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فوراً یہاں نبی کو حکم دیا، اور ظاہر نبی کے ذریعے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب ہم آپ کو صبر کا حکم دے رہے ہیں تو آپ شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آئیں. آپ یہ دعا بھی مانگا کریں، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے، کیونکہ شیطان ہمیں بے صبرہ بناتا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اے اللہ شیطان کے وسوسے تو دور کی بات، بلکہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیطان میرے سامنے شیاطین حاضر بھی ہوں. یعنی جب آئے گا تو پھر وسوسے ڈالے گا نا، تو اللہ شیطانوں کو ہم سے دور رکھ تاکہ ہم صبر کر سکیں. تو اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو ہم غصے میں بوکھلا جاتے ہیں اور بہت ایسے کام کر لیتے ہیں جس سے ہمیں اینڈ میں نقصان ہوتا ہے، تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ دین کے لیے بھی غصہ کرنے کی ایسے موقع پہ اجازت نہیں ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوں. صحابہ کا انتقام اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، دین کے لیے تھا. تو وہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے جہاں صبر کرنا ہے نا تو وہاں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنی ہے. وجہ کیا ہے کہ شیطان دین کا لیبل لگا کے تم سے وہ کام کروائے گا جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا. اور آج بھی یہ ہو رہا ہے. بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں دیندار لوگوں کو صبر کرنا چاہیے، مگر وہ کہتے ہیں یہ غیرت کے خلاف ہے صبر کرنا، ہم تو بولیں گے، ہم تو آواز اٹھائیں گے، ہم تو یہ کر دیں گے، ہم تو یوں کر دیں گے. تو شیطان ان کو یہ پٹیاں پڑھاتا ہے کہ تم دین کے لیے کر رہے ہو، تم عشق خدا کے عشق میں، رسول کے عشق میں یہ کام کر رہے ہو. تو وہ لیبل اچھا لگا دے گا، حالانکہ وہ ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے جس کا رزلٹ اینڈ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ دینی حمیت اور دینی غیرت بھی شرعی حدود کے اندر ہوگی تو فائدہ ہوگا، ورنہ دینی حمیت اور غیرت بعض دفعہ لیبل دینی حمیت اور غیرت کا ہوتا ہے، لیکن اس غیرت کے پیچھے اصل میں شیطان ہوتا ہے جو غیرت کے نام پہ آپ سے الٹے کام کرا رہا ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، رہا یہ مسئلہ کہ اللہ ٹھیک ہے ہم کافروں کی الٹی باتوں پہ صبر بھی کریں گے، اور پھر ہم یہ لوگ جو اسلام دشمن عناصر ہیں ہم ان کے طنز اور ان کے استہزاء کو برداشت بھی کریں گے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے بتایا، مسلمانوں کو تسلی دی کہ آج ان کو مذاق اڑانے دو، جب ان کی موت کا وقت ہوگا نا تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے جو خدا کا نافرمان اور خدا کا باغی ہے. تو اللہ نے فرمایا حتیٰ، یہاں تک کا مطلب یہ کہ یہ سیٹ اپ اسی طرح چلتا رہے گا، یہ کافر لوگ اسی طرح مذاق اڑاتے رہیں گے اور اسلام کو فالو نہیں کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء احدہم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے. اذا کے بعد جب ماضی آئے نا تو یہ فیوچر ہی کے معنی میں ہوتا ہے کہ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے جب ایسا ہو. تو اذا جاء احدہم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے، قال، تو یہ کافر کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے. دیکھیں موت کی ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں مرنے والا پورے طور پر اس دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں وہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ہوتا ہے، برزخ اور اس دنیا کے بیچ میں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم جب سوتے ہیں تو ہماری 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک، ہم جب سونے کے لیے لیٹے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے تھوڑی دیر میں ہم سو جائیں گے، لیکن مکمل دماغ بیدار ہوتا ہے اور اسی دنیا سے ہمارا کنیکشن ہوتا ہے. ایک کنڈیشن وہ ہوتی ہے ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، اس وقت ہمارا اس دنیا سے کنیکشن بالکل ختم ہو جاتا ہے، خواب کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بین النوم والیقظہ، بیچ کی حالت ہوتی ہے جس میں انسان آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے. وہ تھوڑا تھوڑا اس دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا خواب کی دنیا میں بھی ہوتا ہے.
تو خوب سمجھ لیں قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی بھی یہی 3 کنڈیشنیں ہوتی ہیں. تو ایک بیچ کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں وہ برزخ کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے, لیکن دنیا میں بھی اس کو تھوڑا سا اس کا کنیکشن ہوتا ہے. تو جب وہ مرنے لگا ہوتا ہے, بالکل اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے, تو اس کو پھر آخرت کی ہولناکیاں, فرشتے اور وہ تمام وعدے جو اللہ نے کیے وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں قرآن میں اور احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی, اس سے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے. یہ وہ وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی, اور اللہ نے یہ اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ اس وقت کافر کا ایمان مقبول نہیں ہوگا اور گناہگار کی توبہ مقبول نہیں ہوگی. تو یہ وہ کنڈیشن ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. حتیٰ اذا جاء احدہم الموت, اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان میں جب کسی کے پاس موت آتی ہے اور وہ برزخ کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اس کو یقین آ جاتا ہے کہ وہ فرشتے آ رہے ہیں میری روح کو قبض کرنے کے لیے اور عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں, تو کیا کہتا ہے, رب ارجعون, اے میرے رب تو مجھے واپس لوٹا دے. لعلی, شاید کہ میں, شاید سے مراد ہے یعنی یقیناً. یہ ہم جب کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, کوئی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ یقینی چیز کو بھی شاید سے تعبیر کیا جاتا ہے. تاکہ میں اعمل صالحا, میں نیک عمل کروں, فیما ترکت, اس زندگی میں جو چھوڑ کر آیا ہوں. اے اللہ تو مجھے ایک مہلت دے دے, میں اب دوبارہ نیک زندگی گزاروں گا. کلا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, اب تجھے دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی. انہا کلمتن, یہ ایک کلمہ ہے, ہوا قائلہا, جس کا یہ کافر کہنے والا ہے. کیا مطلب؟ اصل میں اللہ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں توبہ سے. آپ جتنے بھی بڑے گناہگار ہو, آپ نے ساری زندگی کفر میں گزاری, جب تک موت نہیں آئی ہے, آپ اگر اللہ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے, میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے, تاکہ اب تک جو میری زندگی گزری ہے نا میں اس کی اصلاح کر لوں اور میں دوبارہ وہ برائی نہ کروں. تو آپ موت سے پہلے جب یہ جملہ کہتے ہیں نا, اللہ کی نظر میں اس جملے کی بڑی ویلیو ہے. قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے بہت ویٹ ہے اس جملے کا. تو اللہ کی نظر میں اس جملے کا بہت وزن ہے. حدیث میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی, یا عبادی لو بلغت ذنوبکم عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. اے میرے بندو, اگر تمہارے گناہ زمین اور آسمان کا خلا پل کر لے اور پھر تم مجھ سے توبہ کرو, میں معاف کر دوں گا اور میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے, ایک شہید کا قطرہ زمین پہ, خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے, اور ایک گنہگار کی توبہ سے, گنہگار جو ہے جو توبہ کر رہا ہو اس کی آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ, اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ. تو ایک توبہ کا جو لفظ ہے نا, جو آپ زبان سے نکالتے ہیں کہ اللہ جو کچھ ہو چکا معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا, یہ اتنا وزنی جملہ ہے اللہ کی نظر میں کہ یہ آپ کے ساری زندگی کے گناہوں کی دیواروں کو ڈھا دیتا ہے. یہ تو اللہ اس توبہ والے جملے سے کمپیئر کر رہے ہیں اس کافر کی توبہ یا اس گناہگار کی توبہ جو موت کے وقت ہوگی. اس میں اللہ فرماتے ہیں کلا, اب اس جملے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. انہا کلمتن, اس کی بس اتنی ویلیو ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے, ایک جملہ ہے, ایک سینٹنس ہے. کلمہ سے مراد جو اصطلاح میں جس کو کلمہ کہتے ہیں وہ نہیں, عربی کی گرامر کی اصطلاح میں تو کلمہ ورڈ کو کہتے ہیں, یہاں کلمہ سے مراد کلام. یہ محض ایک کلام ہے, ایک سینٹنس ہے, ہوا قائلہا, جو اس کافر کی زبان سے نکلا ہے. اس سے زیادہ میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, حالانکہ نکلا کتنے اخلاص کے ساتھ ہے. وہ دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے کہ میں واقعی سچی توبہ کروں گا. اللہ کہتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ, اور اب اس کے بعد ایک پردہ ہے, یعنی اللہ نے اس حیات کو جو موت اور آخرت کی زندگی کے بیچ والی حیات کو پردے سے تعبیر کیا, کیونکہ یہ ایسا پردہ ہے جس میں نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں نہ آپ آخرت کی زندگی کی طرف جا سکتے ہیں, یعنی ریورس نہیں ہے. تو اس لیے اس کو پردے سے تعبیر کیا کہ اب اس میں واپس نہیں لوٹ سکتے. آپ آڑ کھڑی کر دی ہم نے موت اور اس دنیاوی زندگی کے درمیان. دیکھیں یہاں برزخ, ایک تو برزخ زندگی ہے نا جس کو اصطلاح میں قبر کی زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے, یہاں برزخ سے مراد ہے آڑ, یعنی ایک ایسی آڑ ہے کہ جو ہم نے آخرت کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی کے درمیان قائم کر دی ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ, اور ان کے درمیان ایک برزخ ہے یعنی آڑ ہے, اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اس دن تک جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اب اس کو زندگی اسی دن میں ملے گی, اس سے پہلے اب تجھے میں دوبارہ یہ زندگی نہیں دے سکتا جو میں نے تجھے دنیا میں دی ہوئی ہے, اب تو لوٹ کر نہیں آ سکتا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, ایک تسلی ہوتی ہے کہ شاید بھائی دوبارہ اللہ نے کہہ دیا کہ تجھے زندگی ملے گی,
تو ہو سکتا ہے اس زندگی میں اس کو دوبارہ مہلت دے دی جائے. تو اللہ کہتے ہیں نہیں, اب جو برزخ جب ختم ہوگی, برزخ کی حیات, اور اس کے بعد جو اس کو زندگی ملے گی, تو اس میں کیا حال ہوگا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, پس جب سور میں پھونکا جائے گا, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, تو کوئی آپس میں نسب نہیں ہوگا, یعنی ایسا نسب جو ایک دوسرے کے کام آ سکے, کیونکہ وہ نسب جو کام ہی نہ آ سکے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, اور نہ یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے, کوئی ایک دوسرے سے خیریت پوچھنا, کہ مدد کرنا, باب تفاعل ہے نا, تو کوئی ایک دوسرے کے کام بھی نہیں آئے گا. فمن ثقلت موازینہ, پس کامیابی اور ناکامی کا ایک ہی معیار ہوگا, وہ کیا ہے کہ جس کا ترازو بھاری ہو گیا. فاولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں پورے کامیاب, نیکیوں کا پلڑا جھک گیا. ومن خفت موازینہ, اور جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, برائیوں کا پلڑا جھک گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ نیکیاں تو ہر شخص کے اعمال میں ہوتی ہیں, اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نیکی لے کے ہی نہیں آیا تو وہ جہنم میں جائے گا. نہ نہ نہ, کچھ اچھے کام تو ہر برے آدمی نے بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کی برائی کا پلڑا جھک گیا, نیکیاں ہلکی پڑ گئیں اس کی. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو ہلاک کر دیا, اپنی جان کی طرف سے خسارے میں پڑ گئے. وہ خسارہ کیا ہے؟ فی جہنم خالدون, ہمیشہ اس جہنم میں پڑے رہیں گے. یہ تلفح وجوہہم النار, آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی. وہم فیہا کالحون, اور وہ اس میں بگڑے ہوئے چہروں کے ساتھ ہوں گے. جب ایسا شدید عذاب ہوگا, ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور آگ ان کے چہروں کو جلائے گی, تو اللہ پھر ان سے کہے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ میری آیتیں کیا تم تک قرآن یا تورات اور انجیل نہیں پہنچی تھی جس نے تمہیں اس جہنم کی آگ سے ڈرایا ہو؟ فکنتم بہا تکذبون, پھر تم اس کا انکار کر دیا کرتے تھے. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ میری آیات تم تک پہنچی اور تم نے ان کا انکار کر دیا. قالوا, تو وہ کافر جواب میں کیا کہیں گے؟ ربنا, اے ہمارے رب, غلبت علینا شقوتنا, ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی. یعنی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. بدبختی غالب آ گئی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, جب ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں نا اس راستے پہ مت جاؤ, یہاں ڈاکو ہیں, یہاں تمہیں لوٹ لیں گے, اور اس کی ظاہری چمک دھمک کو مت دیکھو, 20 لوگوں نے آپ کو سمجھایا, لیکن اور آپ کے لیے اس راستے پہ چلنا کوئی مجبوری بھی نہیں تھا, لیکن آپ نے اس کی بات ہی نہیں سنی اور ویلیو ہی نہیں دی. بعض لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو کچھ بھی سمجھائیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں, وہ لاؤبالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ویلیو نہیں دیتے کسی کی بات کو. آپ پھر بھی اس ٹریک پہ چل پڑے, ڈاکوؤں نے پکڑ لیا آپ کو, ڈاکوؤں نے لوٹ لیا, کسی کو مار دیا, کسی کو معذور کر دیا. تو جو بچے ہوئے لوگ ہوں گے ان سے اگر کوئی پوچھے گا کہ کیا تمہیں بتایا نہیں تھا کسی نے کہ اس گلی میں مت جانا, یہاں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں, تو جواب میں کیا کہے گا؟ یہی کہے گا یار میری بدبختی, میری بدقسمتی تھی, مجھے تو 20 لوگوں نے سمجھایا لیکن میری عقل ماری گئی تھی, میری مت ماری گئی تھی, میں نے ان کو ویلیو ہی نہیں دی, حالانکہ مجھے ضرورت ہی نہیں تھی اس راستے پہ جانے کی. بالکل یہی اسٹائل قیامت کے دن کافر کا ہوگا. وہ کہے گا ہم نے ویلیو ہی نہیں دی. موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کہا, ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا, یہ دنیا میں اتنے سارے آسمانی مذاہب جو پیغمبروں کو ماننے والے تھے, یہ قرآن کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے. کتنے لوگ حرم میں 5-5 10-10 لاکھ لوگ امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں. کچھ تو لکھا ہوگا نا اس کتاب میں, تو غور تو کر لے کہیں واقعی اللہ کا کلام تو نہیں ہے. کیوں پوری دنیا میں ایک ہی قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیوں 1400 سال سے ایک ہی قرآن ہے جو ایسی حفاظت ہوئی ہے؟ تو کیا یہ اس کی علامت نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو کافر کہے گا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھیں, ہم نے ہر موضوع کو اہمیت دی ہے, لیکن ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی, ویلیو ہی نہیں دی کہ کہیں واقعی اللہ کا کلام تو نہیں ہے اور کہیں اس میں جو باتیں لکھی ہوئی کہیں سچ تو نہیں ہے. تو یہ ویلیو نہ دینا اس کی علامت ہے کہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی, ہم نے جانا ہی جہنم میں تھا. تو یہ وہی انداز ہوگا جو دنیا میں ایک انداز ہوتا ہے کسی شخص کا, کہ جب آپ اس کو 20 دفعہ سمجھاتے ہیں کہ یہ مت کرنا یہ مت کرنا, پھر بھی وہ کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو نقصان ہوتا ہے, تو وہ کیا کہتا ہے کہ یار میری بدبختی تھی, مجھے تو 20 لوگ سمجھا چکے تھے. یہی انداز کافر کا ہوگا جب جہنم کی آگ اس کے چہرے کو جھلائے گی. تو اللہ کہیں گے کہ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا, پھر بھی تم انکار کرتے تھے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی, وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, اور ہم واقعی بڑے گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا, جو موت کے وقت ان کے الفاظ تھے وہ اس جہنم میں بھی دہرائیں گے, اے ہمارے رب تو ہمیں اس جہنم سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا,
اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے فَإِنَّا ظَالِمُونَ تو واقعی ہم بڑے ظالم ہوں گے, ایک دفعہ تو ہمیں مہلت دے دے. قال اللہ جواب میں کیا کہیں گے, اخسئوا فیہا ذلیل ہو کر پڑے رہو اس میں, ولا تکلمون اور مجھ سے کلام بھی مت کرو. کوئی ترس نہیں آئے گا اللہ کو ان جہنمیوں پر. اللہ اپنے اصول اور ضابطوں کا بہت پکا ہے. اس نے لاکھوں پیغمبر بھیجے, آسمانی کتابیں بھیجیں اور ہر طرح سے حجت کو تمام کر دیا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے مجھے ترس نہیں آئے گا. آپ دیکھیں نا, ہر موضوع کو اہمیت دی جاتی ہے. جب دین کی بات کی جاتی ہے, نصیحت کی جاتی ہے, تو ہم اس کو ویلیو ہی نہیں دیتے. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود بنے تھوڑی ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے, کوئی ہمیں کھلا پلا رہا ہے. اس کی نعمتوں سے تو صبح و شام لطف اندوز ہوتے ہیں, اس کی سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے آج. میں تو افسوس کرتا ہوں, ہمارے ملک میں پہلے ہمارے سیاسی لیڈر جو ہے نا کچھ اسلام کی بات کر لیا کرتے تھے کہ اسلام کے نام پہ ہم نے یہ ملک لیا ہے تو میں اسلام نافذ کروں گا, اس بیس پہ ان کو ووٹ مل جاتا تھا. اب تو مذہبی جماعتوں نے بھی اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ سائنسی ترقی کی اور ایجوکیشن کی اور ملکی معیشت کی بات کرو گے, صحت کی بات کرو گے تو ووٹ ملے گا, اسلام کی بات کرو گے تو ووٹ ہی نہیں ملے گا آپ کو. تو اسلام اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابیں ہماری نظر میں بہت ہی یعنی دوسرے درجے کی چیزیں بن چکی ہیں. یہ تو یہی ہے, اللہ کہے گا تم نے ویلیو نہیں دی. تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ تو ہمیں بھیج دے, ہم نے اگر دوبارہ یہ سب کچھ کیا تو ہم واقعی بڑے ظالم ہیں. اللہ کہے گا ذلیل ہو کر پڑے رہو, مجھ سے کلام مت کرو. انہ کان فریق من عبادی, بے شک دنیا میں میرے بندوں میں ایک جماعت ایسی بھی تھی, یقولون جنہوں نے میری باتوں پر عمل کیا, وہ مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے, ربنا آمنا, اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے, فاغفر لنا ورحمنا, تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. توبہ کی انہوں نے سچے دل سے, اور یہ دعا کرتے تھے اللہ ہم پہ رحم کر. یعنی ان کی نظر میں اس چیز کی بڑی ویلیو تھی کہ ہماری مغفرت بھی ہو جائے اور ہم پہ رحم بھی ہو جائے. وانت خیر الراحمین, اور ہمیں رحمت کے واسطے بھی دیتے تھے کہ اللہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو جب وہ یہ دعائیں مانگتے تھے اور ان کے یہ جذبات تھے تو تم کیا کرتے تھے, فاتخذتموہم سخریا, تم نے ان کو مذاق ٹھہرا لیا تھا. جیسے آج بھی ہے, کوئی شخص دین پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے, دنیا یہ کر رہی ہے, دنیا وہ کر رہی ہے, اور یہ دیکھو یہ اسلام کی اور مذہب کی باتیں کرتے ہیں. کچھ دن پہلے میں نے دیکھا نا مولانا طارق جمیل صاحب کا کسی نے مذاق اڑایا, چند سائنسدانوں کے بیچ میں ان کی تصویر لگائی اور کہا وہ دیکھو وہ سائنٹسٹ کیا کیا کر رہے ہیں اور یہ حوروں کے فضائل بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ شو کیا کہ یہ قوم کے بیکار ترین لوگ ہیں معاذ اللہ. تو عنقریب آپ کو انشاءاللہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کون بیکار تھا اور کون کارآمد تھا. تو اللہ کہتے ہیں تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے, تو حتیٰ انسوکم ذکری, اور ان لوگوں نے یعنی ان کے مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ, اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے. انی جزیلتہم اليوم بما صبروا, دیکھو انہوں نے صبر کیا, آج اس صبر کا میں نے ان کو کیسا بدلہ دیا. انہم ہم الفائزون, جن کا تم مذاق اڑاتے تھے آج وہی لوگ کامیاب ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, اللہ پھر ان سے کہے گا بتاؤ جس دنیا کے پیچھے تم نے اس آخرت کی زندگی کو برباد کیا, بتاؤ اس دنیا میں تم رہے کتنا عرصہ ہو. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین, اے اللہ شمار کرنے والوں سے پوچھ لے, ہم تو ایک دن یا آدھا دن رہے. یعنی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ 50 60 70 سال کی زندگی ان کو آخرت کے مقابلے میں ایک دن یا آدھا دن لگے گی. قال ان لبثتم الا قلیلا, اللہ کہے گا واقعی تم دنیا میں بہت تھوڑے رہے ہو. لو انکم کنتم تعلمون, کاش تم یہ باتیں پہلے جان لیتے تو اس دنیا سے اتنا دل نہ لگاتے جتنا تم نے اس دنیا کو تم نے ویلیو دی ہے. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ کہیں گے اب بتاؤ تم جو پیغمبروں کی دعوت پر تم نے لبیک نہیں کہا تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے, کھاؤ پیو موج مستیاں کرو اور مر جاؤ. تو پوری کائنات تمہارے لیے, تمہیں کسی کام کے لیے نہیں بنایا تھا. یہ ایک ایسا سوال ہے نا, سائنسدانوں سے بھی کیا جا سکتا ہے, کافروں سے بھی کیا جا سکتا ہے, اور ہر طبقے سے اس سوال کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. وہ تمام لوگ جو مذہب کو نہیں مانتے, کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اللہ کہیں گے کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے, بس ویسے ہی کھاؤ پیو مرو اور ختم. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا. کیا تمہارا یہ گمان تھا, یعنی تم اس جنت جہنم کا انکار کر کے آئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ کچھ بھی نہیں ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, بس اللہ وہ ذات بلند ہے جو بادشاہ ہے برحق, یعنی وہ اس عیب سے پاک ہے کہ انسان جیسی ذہین مخلوق کو صرف موت دینے کے لیے پیدا کر دے, وہ ایویں ہی پیدا کر دے پوری کائنات اور اس کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہ ہو. اللہ نے تو بتا دیا مقصد ہے آزمائش,
تو کافر کہتا ہے نہیں ہم آزمائش کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تو پھر کس کام کے لیے پیدا ہوئے؟ تو ایک ہی جواب رہتا ہے، کھانے پینے اور موج مستیوں کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ اس عیب سے پاک ہے، لا الہ الا ہو، وہ برحق خدا ہے اور وہی ہے۔ اللہ نے مشرکین پر بھی آخر میں رد کر دیا کہ وہی برحق معبود ہے، رب العرش الکریم، اور عزت والے رب کا عرش کا مالک ہے۔ اور آخر میں اللہ توحید پر اس مضمون کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ مشرکین تو خدا کے منکر نہیں تھے، وہ مشرک تھے۔ پھر آخر میں اللہ نے دھمکی دی، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکارے گا، لا برہان لہ بہ، اس شخص کے پاس اس معبود کے برحق ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي، تو اس شخص کا حساب اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ حساب لے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، واقعی جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ کافر تو مذاق اڑاتے رہیں گے جنت جہنم کا، اللہ اہل ایمان کو نبی کے ذریعے یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، اے میرے رب میری مغفرت بھی کر دے، ورحم، اور مجھ پر رحم بھی کر، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ مومن اور کافر میں یہی بنیادی فرق ہے جس پر اللہ نے اس صورت کو ختم کیا۔ کافر لاؤبالی ہو کے دنیا کی مستیوں میں گم ہو کے زندگی گزارتا ہے، آخرت میں چیخو پکار کرے گا، اور مومن دنیا ہی میں اللہ سے دعا اصل میں ایک جذبے سے تعبیر ہے، جو دعا مانگتا ہے ظاہر ہے سچی دعا میں عمل بھی داخل ہے نا، تو اس لیے اے نبی آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور ظاہر ہے جب دعا مانگنے ہیں تو وہ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں کہ اے میرے رب تو میری مغفرت بھی کر دے اور ہم پہ رحم بھی کر، کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ اس جذبے کے ساتھ تم زندگی گزارو کہ اپنے گناہوں کی معافی کی بھی تم کو فکر ہو اور اللہ کے رحمت کے بھی تم طلبگار رہو۔ یہ بہت اہم صورت تھی، یہ الحمدللہ ختم ہو گئی، اور بہت عجیب و غریب مضمون پہ اللہ نے اس کو ختم کیا۔ ہم سب اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہم سے جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں تو معاف کر دے اور ہم پر رحم کر، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں دنیا بھی چاہیے، دنیا کی نعمتیں بھی، لیکن دنیا کی نعمتیں ملیں نہ ملیں ان کی ہماری نظر میں اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن ہم آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا پرست آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آخرت ملے نہ ملے، اے اللہ ہمیں سب سے پہلے آخرت کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہم تجھ سے دنیا کی نعمتوں کے طلبگار ہیں، اور ہم تجھ سے آخرت والے اعمال کی توفیق بھی مانگتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ میں سورت کو ختم کرتا ہوں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم 18ویں پارے کا رکوع نمبر 7 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 7 اور سورہ نور کا پہلا رکوع انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔